السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 21 اور 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور ان کے عنوان اور کے حوالے سے جو اللہ نے برات کا اعلان فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضابطے متعین فرما دیے۔ جماعت کے داخلی نظام کو کس طرح بہتر ہونا چاہیے، کیا ذمہ داریاں تھیں مومنین اور متقین کی، وہ تفصیلات چل رہی ہیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے دو اہم رہنمائیاں ارشاد فرمائیں۔ پہلے نمبر پر تو اللہ نے مومنین اور متقین اور جو انسانیت کا دشمن ہے اس کا تعارف کروا دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ کا ایک دشمن ہے، لا تتبعوا، نہیں پیروی کرنی آپ نے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بس بے شک جو شیطان ہے وہ تو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ان جملوں پہ اگر ہم توجہ کریں، اللہ جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں تو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اپنے دشمن کو پہچانو، آپ کا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، یعنی شیطان اور شیطانی جماعتیں۔ یہاں سے وہ شیطان صرف مراد نہیں ہے جو نظر نہیں آتا، بلکہ شیطان اپنے مشن پر جن جماعتوں پر کو لگاتا ہے، جیسا کہ یہ منافقین ہمارے سامنے نظر آ گئے، ہم نے ان شیطانی جماعتوں کے پیچھے بھی نہیں لگنا، الرٹ رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ جماعت کا جو داخلی نظام ہے اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ان کا جو نظریہ ہے اس پہ اتنی اعلیٰ استقامت ہونی چاہیے کہ شیطان جتنی بھی کوشش کر لے، شیطانی جماعتیں جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، الزامات لگا لیں، بہتان ترازیاں کر لیں، لالچ دے لیں، مفاد پرستی کا اور خود غرضی کے حوالے سے وہ سماج میں کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمیں الرٹ ہونا ہے۔ ہم نے ان کے کسی پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آنا۔
اس لیے یہ بڑا اصول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ سچی جماعت کو ہمیشہ الرٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو جھوٹی جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتیں، یہ تو مختلف طریقوں سے وار کریں گی۔ کمزور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ورغلاتے ہیں، اور جیسے اس واقعہ میں بھی واضح ہو گیا۔ اس لیے ایک تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطانی جماعتوں کا کردار کیا ہے؟ وہ فحشاء، بے حیائی والمنکر اور بری باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کا تو مشن ہی یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں انتشار پیدا کریں، سوسائٹی کو آپس میں لڑائیں، لوگوں کو باہم دست و گریبان کریں، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، فرقہ واریت پیدا کریں، تنگ نظری پیدا کریں، انتہا پسندی پیدا کریں، تاکہ سوسائٹی میں لوگ لڑیں آپس میں۔ جیسا کہ انگریزوں کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ انگریزوں کی پالیسی، یہ شیطانی جماعتوں کی پالیسی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ، خود حکومت کرو۔ اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرما دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہ سنوارتا، پاک کرتا تم میں سے کسی کو کبھی بھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ رب العزت پاک کرتے ہیں، سنوارتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ سمیع بھی ہے، یعنی سنتا ہے، کتنا؟ اتنا سنتا ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ سنتا ہے۔ علیم، جاننے والا ہے، کتنا کہ ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے۔ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ اللہ کی طرح سننے والا کوئی بھی نہیں، اللہ کی طرح جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کو سارے واقعہ کا پتہ ہے۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں اس واقعہ کے بعد مسلمان جماعت کو پاک کر دیں، صاف کر دیں، اس میں پاکیزگی پیدا ہو۔ برات کے اعلان ہونے سے ویسے ہی پاکیزگی پیدا ہو گئی، لیکن جن سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ ان کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومن سچی جماعت کو مزید الرٹ کر دیا کہ اپنے جماعت کے داخلی نظام کو مضبوط کرو۔ اگر کسی سے ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، اس کی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو معاف کر دو۔ اور اصل میں اس واقعہ کا اصل جو تناظر ہے، پس منظر ہے، جس واقعہ کے تناظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ طوفان اٹھا اور برات کا اعلان ہو گیا، تو آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح جو اس پراپیگنڈے کی زد میں آ گئے تھے، ایک مفلس مہاجر تھے اور حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے اس کا تعاون نہیں کرنا۔ وہ اس واقعہ سے پہلے ان کی سرپرستی کرتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے، اور جب یہ پتہ چلا کہ مصطح جو ہے وہ اس میں شامل ہے اور پراپیگنڈے کی زد میں ہے، تو اس کی امداد روک دی اور یہ قسم اٹھائی کہ یہ ہم نے اس کا تعاون نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام تھے جن سے یہ واقعہ سرزد ہوا، پراپیگنڈے کی زد میں آئے، تھوڑے یا زیادہ، ظاہر نفسیاتی طور پہ غصہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماحول کو بھی مینٹین کیا، اس ماحول کی بھی حکمت عملی بنائی اور صحابہ کرام کو سمجھا دیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، نیتاً نہیں ہوئی، سادہ لوحی میں وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں، تو اس کو معاف کر دو۔ وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، جو فضل والے ہیں، درجے والے ہیں، جن کے پاس مالی استطاعت ہے،
اور وہ سینئر ہیں، منکم تم میں سے، والسعاتی اور ان کے پاس خوشحالی ہے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں وہ دے رہے تھے تو اس کو روکنے کی قسم نہ کھائیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور چاہیے کہ یہ جو لام ہے اس کو لام امر کہتے ہیں، جس کا معنی کریں گے چاہیے کہ، یعفو وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر فرمائیں، الا تحبون کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں، بخش دیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ نے اپنی صفت غفور الرحیم کی اور بخشش کی ساتھ جوڑ کر بات سمجھا دی کہ دیکھو فیصلہ کرنے سے پہلے، قسمیں اٹھانے سے پہلے، ان کی مدد روکنے سے پہلے یہ بھی تو سوچو کہ یہ آپ کی جماعت کے ممبر ہیں، اور غلطی سے اگر ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس پر پروپیگنڈے کی زد میں آگے ہیں، تو ان سے بیٹھ کے بات کر لو، سمجھا لو، لیکن یہ رویہ نہ رکھو کہ ان کی امداد روک دو۔ پھر معاف کرنے کا جذبہ، بخشنے کا جذبہ تو ہونا چاہیے، کیوں؟ جب اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، اللہ ہمیں ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں عفو و درگزر کی، تو پھر ہمیں اللہ کی صفت کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ یہاں سے ایک اور اصول واضح ہو گیا کہ کبھی بھی سماج میں، معاشرے میں، جماعت میں، گھر میں، کہیں بھی جن لوگوں سے ہمارا لنک ہے، ربط اور جوڑ ہے، جہاں ہم اکٹھے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور نیتاً وہ برائی نہیں کرنا چاہتا، اس کی نیت میں فطور نہیں ہے، ماحول کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں اگر اس کی نیت میں فطور ہے، بدخواہی ہے، شیطانی جماعتوں کا اعلی کار ہے، منافقت کر رہا ہے، پھر اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، وہ تو اللہ بھی محاسبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک دائرہ متعین فرما دیا ہے کہ اس دائرے میں اگر کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کی پیچھے اس کی نیت کا فطور نہیں ہے، یا وہ اعلی کار کے طور پہ کام نہیں کرنا چاہتا، بس اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، شامل ہو گیا، لیکن اعلی کار اور چیز ہوتی ہے۔ اعلی کار جو ہے وہ تو مفاد اٹھا رہا ہوتا ہے، اعلی کار تو ان سے باقاعدہ مالی تعاون بھی لیتا ہے، دوسرا تعاون بھی لیتا ہے، اور پھر وہ اعلی کاری اور ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے، جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ اوپر کی طاقتوں سے فنڈز لیتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، مالی امداد لیتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور اعلی کاری کرتے ہیں، ایجنٹی کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے اصل میں، جو ملکوں کو تباہ کرتی ہے، قوموں کو تباہ کرتی ہے، جماعتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر اعلی کاری اس طرح کی نہیں، محض غلطی ہو گئی ہے تو پھر معافی ہونی چاہیے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب میں عفو درگزر کی جو اعلیٰ صفت ہے وہ پیدا فرمائے۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے حکمت و دانائی اور صالحین کے ساتھ شمولیت کی دعا سیکھی تھی، اسی کو دہراتے ہیں۔ رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت و دانائی عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।